الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ برادران ملت اسلامیہ، اس سے قبل کے ویڈیو میں ہم نے سورۃ الملک کا ابتدائی حصہ الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سورۃ الملک کی فضیلت بیان کی تھی، اور صحیح حدیث اور حسن درجے والی حدیث کی روشنی میں ہم نے اس سورت کے فضیلت کو دیکھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 کی تلاوت کریں گے، مشق کریں گے، پھر اس کے معنی دیکھیں گے اور پھر اس کی مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ تو 2 آیات ہم پہلے مشق کر لیتے ہیں، پھر اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی تبارک الذی بیدہ الملک بیدہ الملک وہو علی وہو علی کل شیء قدیر۔ کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تبارک مطلب blessed is، الذی ہی، بیدہ in whose hand، الملک is the dominion، وہوا and he، علی is over، کل every، شیء thing، قدیر all powerful۔ الذی الذی خلق الموت خلق الموت والحیاة والحیاة لیبلوکم لیبلوکم ایکم ایکم احسن احسن عملا عملا وہو وهو العزیز العزیز الغفور۔ الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا مہربان ہے۔ الذی the one who خلق created الموت یعنی کہ ڈیتھ، والحیات and life، لیبلوکم that he may test you، ایکم which of you، احسن is best، عملا indeed، وہو and he، العزیز is the almighty، الغفور the oft forgiving۔ تو یہ 2 آیات ہم نے مشق کے طور پر پڑھ لی ہیں، اور اس کے ہم نے اردو معنی بھی دیکھ لیے ہیں اور انگلش ورڈ ٹو ورڈ معنی بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں۔ اب چلیے ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں چلتے ہیں اور اس کی تفسیر کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ تبارک یعنی برکتن سے آیا ہے، باب تفاعل سے، اس کے معنی مبالغے کے ساتھ آئیں گے، یعنی بہت برکت والا۔ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی وہ بہت برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بہت بڑی برکت والا ہے۔ اس کے معنی اس طرح ہوں گے، تبارک فعل ماضی ہے، والذی فاعل ہے، وبیدہ خبر مقدم ہے، والملک مبتدا مؤخر۔ معنی ہوں گے بہت برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے یا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ وضاحت یہ ہے کہ بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اس کا معنی ہے اور اس کا جواب ہے کہ بادشاہی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کیسے؟
سوال وہی کر سکتا ہے جس کے بعد سمجھ میں نہ آئے، لیکن جس کے بعد سمجھ میں آ جائے وہ حقیقت میں سوال نہیں کر سکتا۔ بادشاہی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں اس طرح سے اگر ہم مشاہدہ کریں اور اگر ہم تھوڑا سا محاسبہ کریں دنیاوی بادشاہت کا، تو معلوم ہوگا کہ رعایا یعنی عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کی محتاج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر ہے تو مکان بناتے وقت وہ ایک انجینئر کا محتاج ہے، اور ایک انجینئر اپنی طبیعت خراب ہونے پر ایک ڈاکٹر کا محتاج ہے۔ اسی طرح سے ایک دکاندار ٹیلر ماسٹر کا محتاج ہے، اور جب ٹیلر ماسٹر کو پرچون کے سامان کی یا کچھ گھریلو سامان کی ضرورت ہو تو وہ پرچون والے یعنی کہ دکاندار کا محتاج ہے۔ اسی طرح سے آپ حساب لگاتے چلے جائیے، پوری دنیا آپ گھوم لیں گے مگر کوئی بے نیاز آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی طرح سے جب آپ حکمرانوں کے پاس جائیں گے تو حکمران بھی محتاج نظر آئیں گے۔ حکمران کس طرح سے محتاج نظر آئیں گے؟ حکمران جو ہیں وہ عوام کے محتاج ہوتے ہیں، یعنی عوام جب ان کو ٹیکس دیتی ہے تب وہ حکمران آپ کی خدمت کر پاتے ہیں۔ اگر عوام ٹیکس دینا بند کر دے تو حکمران آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس کہاں سے پیسہ آئے گا؟ وہ پیسے سے ہی تمام دنیا کے کام کرتے ہیں، تمام تجارتوں کو بڑھاتے ہیں، تمام تجارتوں کو پیدا کرتے ہیں، تمام روزگار کو پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے ٹیکس سے ہی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عوام دنیاوی بادشاہوں کی محتاج ہے، اور دنیاوی بادشاہ عوام کا محتاج ہے، مگر بادشاہ اس کو نہیں کہتے جو محتاج ہو، بلکہ بادشاہ حقیقی معنوں میں اس کو کہا جاتا ہے جو محتاج نہ ہو۔ یہاں پر اس بادشاہ کی بات کی جا رہی ہے جو محتاج نہیں ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، بے ضرورت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام ضرورتوں سے پاک ہے اور اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، وہی بے نیاز ہے۔ وہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الملک آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمائی ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، وہ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ ملک سے مراد یہاں پر ایک ملک نہیں ہے بلکہ پوری کائنات ہے، پوری کائنات کو ملک کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، غریب ہو امیر ہو، فقیر ہو دولت مند ہو، کالا ہو گورا ہو، بڈھا ہو جوان ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے کے سارے محتاج ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دلا سکتے، اگر ان کی موت آ جائے تو وہ اپنی موت کو ٹال نہیں سکتے، اگر وہ جوان ہیں اور اگر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بوڑھا کرنا چاہے تو زبردستی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بوڑھا کرتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی دنیا کے امیر غریب کچھ بھی نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کو بوڑھا ہونا ہی پڑے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ان کو بوڑھا ہی کرے گا اور ایک دن ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، لیکن انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو ہاتھ پیر سے محتاج کر دے تو وہ ہاتھ پیر نہیں جوڑ سکتا۔ دنیا کے تمام طبیب بھی
مل کر اگر زور لگائیں پھر بھی وہ بات نہیں لا سکتے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دی ہے یا کر دی ہے یا تخلیق فرما دی ہے. یعنی جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا دیا ہے پوری دنیا کی سائنس مل کر بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جو اس تمام کائنات کو چلانے والی ہے. اب کائنات کو چلانے والا اگر کوئی نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیے کہ کبھی بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی طوفان بہت زیادہ آ جاتے ہیں، کبھی زمینیں پھٹ جاتی ہیں، کبھی سمندر ابل پڑتے ہیں، کبھی بجلیاں گر جاتی ہیں، کبھی پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ کھسک جاتے ہیں، کبھی پوری بستی کی بستیاں الٹ جاتی ہیں، کبھی پوری بستی کی بستیاں یعنی زلزلے سے توڑ دی جاتی ہیں، لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے. اگر یہاں کے انسان کے ہاتھ میں کچھ ہو، یہاں کے امیروں کے ہاتھ میں کچھ ہو تو وہ ضرور جو ہے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، وہ ضرور زمین کو پھٹنے سے روک سکتے ہیں، وہ ضرور طوفانوں کو روک سکتے ہیں، وہ ضرور بجلیاں گرنے والی جو ہوتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں، وہ ضرور سمندروں کا ابلنا روک سکتے ہیں، وہ ضرور طوفانوں کو روک سکتے ہیں. یہ تمام کام ضرور کر سکتے ہیں، اپنی موت کو ضرور ٹال سکتے ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ان تمام باتوں سے، ان تمام حقیقتوں سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے اور وہی طوفان لاتی ہے، وہی طوفان کو روکتی ہے، وہی پانی برساتی ہے، وہی بجلیاں کھڑکاتی ہے، اور وہی ذات ہے جو سمندروں کو ابالتی ہے، وہی ذات ہے کہ فلڈ لاتی ہے، ندیوں میں ابال لے آتی ہے، یعنی کہ سیلاب لے کر آتی ہے. یہ تمام بلائیں، یہ تمام مصیبتیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی لے کر آتا ہے. ان تمام حقیقتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حکومت اور تمام قدرت، تمام طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہے. اس کے پہلے ویڈیو میں ہم نے سورۃ الملک کے فضائل سمجھے تھے اور اس صورت میں ہم نے پہلی آیت کی مختصر تفسیر کو سمجھ لیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم دوسری آیت کے لیے دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے. طوالت کی خوف کی وجہ سے میں اپنی بات کو یہیں پر منقطع کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے آپ کی اور تمام اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.